الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جنت کی کچھ نعمتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے۔ آج ہم بھی ذرا ان سوالات کو سن لیتے ہیں اور ان کے جوابات بھی سن لیتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ عنوان ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، حور عین کیا ہے؟ حور عین یہ وہ حور ہے کہ جو جنت کی حوروں کی بھی سردار ہے، اور حور عین وہ حور ہے، وہ اس کی وہ نسل ہے کہ جس پر جنت کی باقی حوریں بھی عاشق ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، حور عین کیا ہے؟ اس میں کیا خوبیاں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رنگ کے اعتبار سے گوری ہے، آنکھوں کے اعتبار سے موٹی ہے، بالوں کے اعتبار سے سیاہ ہے۔ رنگ گورا ہے، آنکھیں موٹی ہیں اور اس کے بال سیاہ ہیں، جس طرح گدھ کے پر۔ یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں فرمایا لؤلؤ مکنون، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی صفائی اور اس کی مثل اس موتی کی سی ہے جو ابھی سیب سے نکلا ہو اور کسی بشر کا اس کو ہاتھ نہ لگا۔ لؤلؤ مکنون، وہ سیب، وہ موتی کہ جو ابھی سیب سے نکلا ہو، تو کسی کے ہاتھ لگنے سے پہلے جس کی چمک ہے، جو اس کی تازگی ہے، وہ قابل دید ہے۔ جیسی تازگی اور چمک اس موتی کی ہوگی، ایسی تازگی اور چمک لؤلؤ مکنون کی ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا کہ قرآن مجید میں ایک صفت یہ بھی آئی ہے، خیرات حسان، سورۃ الرحمن کے اندر ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد، خیرات و حسان سے مراد اچھی سیرت اور اچھی صورت، سیرت کے اعتبار سے بھی بہترین اخلاق کی مالک اور صورت کے اعتبار سے بھی بہترین شکل کی مالک۔ اگلا سوال کیا کہ قرآن مجید میں فرمایا بید مکنون، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے اس کی نزاکت مراد ہے، اور اس کی مثال دنیا میں اس طرح ہے کہ جس طرح انڈے کے اوپر کے چھلکے کو اتارو تو انڈے کے بڑے موٹے چھلکے اور انڈے کے درمیان ایک باریک چھلکا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو وہ باریک جلی ہوتی ہے، یہ اس کی مانند ہوتی ہے، لطافت میں، نفاست میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا سوال یہ کیا کہ قرآن مجید کے 30ویں سپارے کی سورت نبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرباً اترابا، کہ جنت کی عورتیں، عرباً اتراباً کے ساتھ اس کی تفسیر کی، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی وہ بوڑھی عورتیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئیں، نیک اعمال کرنے والی، اللہ کو راضی کرنے والی، فرمایا وہ ہوں گی اور جنت میں وہ جوان ہو جائیں گی، اور جوان اس طرح ہوں گی کہ ان کو دیکھ کر ان کے خاوند ان سے خوش اور راضی ہو جائیں گے، حسن کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے بھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا سوال یہ کیا یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں افضل ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں اور حوروں کے مقابلے میں۔ فرمایا جس طرح استر ابر سے افضل ہے۔ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی عورتوں کی فضیلت جو حوروں پر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز، روزہ، نیک اعمال۔ چونکہ جنت کی حوریں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نور سے پیدا فرمائی ہیں، ایک نور سے پیدا فرمائی ہیں، لیکن جنت کی حوروں کے مقابلے میں دنیا کی عورتیں
انہوں نے تو دنیا میں اللہ کی بندگی کی ہے، ان کا مقام زیادہ ہے، اس لیے وہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، جسم ریشم سے زیادہ نرم ہوں گے، اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کچھ گنگنا رہی ہوں گی، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ونحن النائمات فلا نبعث ابدا، ونحن المقیمات فلا نطعن ابدا، ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا، طوبی لمن کان لنا وکنا لہ۔ وہ کہہ رہی ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمارے اوپر موت کبھی نہیں آئے گی، ہم ناز اور نعمت والی ہیں، ہم کبھی بے نعمت اور مفلس نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی مقیم رہنے والی ہیں، آپ ہی کے پاس رہنے والی ہیں، کبھی سفر پہ جانے والی ہیں نہیں، ہم اپنے خامدوں سے خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ان پہ ناراض نہیں ہونے والی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ دنیا میں ایک عورت 2 3 4 5 کئی شادیاں کرتی ہے، جنت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اس کو اختیار دیا جائے گا تو اپنے خامدوں میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ لے، اور وہ سب سے زیادہ اس شخص کو پسند کرے گی، اس کے ساتھ رہنا چاہے گی جو اس کے ساتھ دنیا میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان جنت کی ساری نعمتوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔